اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو موضوع ہمارا پچھلے 3 جمعہ مبارک سے چل رہا ہے، یعنی جنرل الیکشن 2024 کے تناظر میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی ہیں کہ اسلامی نظریہ سیاست کیا ہے، ریاست کے مقاصد اور فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو جدید ریاستی نظم ہے اس میں جو ووٹ ہم استعمال کرتے ہیں، ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، اس کا شرعی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے بعض ایسی تمہیدی گزارشات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر اس طرح مشہور اور مقبول ہو گئی ہیں کہ جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ اور تقوی اور طہارت کے ساتھ۔ مثلا بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ، یہ دنیاوی معاملہ ہے، ہمیں اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دفع کریں، اس کو اس درجے اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلے تو یہ جو مذہب کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، دین کا تعلق جو سیاست کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسلام کے اندر وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اسلام نے دین اور سیاست کو آپس میں جوڑا ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا۔ اس لیے اجتماعی معاملات سے کوئی مسلمان جو صحیح شعوری مسلمان ہے وہ الگ تھلگ رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل کر دے۔ اس لیے جہاں خرابی ہوگی اس کو درست کرنا یہ گویا کہ ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے۔ اور میں تو اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ دین سے محبت کرتے ہیں اور دینی اقدار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ دین کو تخت پر فائز کریں۔ لیکن یہ وہ والا دین نہیں ہے جو جس کا ایک تصور ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں پیدا ہو گیا کہ ہر مسلک جو ہے وہ اپنے مسلک کو تخت پر بٹھانا چاہتا ہے، دین کو نہیں بٹھانا چاہتا، جس سے لوگوں کا دین کے بارے میں بھی کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے۔ تو ایک تو جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے پاکستان بننے کے متصل بعد 1951 کے اندر 1951 کے اندر کراچی میں پاکستان بھر کے تمام علماء، تمام مسالک کے بڑے علماء، 31 علماء نے 22 نکات جن کا تعلق خالصتاً دین اور ریاست کے باہمی تعلق پر تھا، وہ 22 نکات جو ہیں وہ پیش کیے، تاریخ کے ریکارڈ پر یہ موجود ہے۔ اور اس بات کا اعلان کیا کہ جب تک وہ خلافت کا نظام واپس نہیں آتا جو اسلام نے پیش کیا ہے تو عبوری دور کے لیے وقتی طور پر جدید ریاستی نظم کے اندر جو نظام سیاست جمہوریت کے نام پر چل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو اختیار کریں، اس کے اندر شامل ہوں
اور اس کے ذریعے آپ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ لائیں۔ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق اور اس کو ضروری سمجھا کہ آپ اسی نظام جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہمارا کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے کہ دین اور دنیا کی جو جدائی کا تصور ہے وہ ایسا کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ذاتی زندگی میں بڑے نیک ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر بالکل سرے سے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس کو اس درجے اہم ہی نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ صرف نجی زندگی میں میرا اور آپ کا ٹھیک ہونا، متقی ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ اجتماعی معاملات کے اندر میری اور آپ کی رائے کیا ہے، اور اجتماعی نظم کو ٹھیک کرنے کے اندر میں اور آپ کتنا رول ادا کر رہے ہیں اور کتنا ادا کر سکتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح آپ نیکی سمجھیے جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو نیکی سمجھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے عجیب و غریب ہی ہمارے ہاں یہ بھی ایک لوگوں کے اندر چیز آ گئی ہے، اور اب تو شاید تھوڑا کم ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ بھئی ہم سیاست کو کیسے الگ کر دیں دین سے، جبکہ ہمارے 4 خلفائے راشدین میں سے 2 تو مسلح پر ہی شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی شمار کر لیں تو وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت اور مسلح پر شہید ہوئے۔ تو کیسے مسجد سے الگ ہو جائے گا دین؟ لہذا جس طرح نجی معاملات کے اندر ہم دیندار اور نیک ہیں، اچھے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی ہمیں اسی طرح باشعور ہونا چاہیے، بلکہ میں اگر عرض کروں کہ اجتماعی معاملات میں زیادہ باشعور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں میرے اور آپ کی رائے کا جو امپیکٹ ہے وہ میری ذات تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات ہماگیر ہوں گے۔ تو لوگ اس چیز کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اجتماعی معاملات کے اندر شرکت کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، زیادہ شعور کا مظاہرہ کریں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ ووٹ ہی ہے ایک، ہم کون سے اتنے حاجی نمازی ہیں، تو جس کو بھی دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مت سمجھیے کہ ووٹ، دیکھیں نیکی اور گناہ اس کی نوعیت سمجھنی چاہیے۔ بعض نیکیاں اور گناہ اس طرح کے ہیں کہ جس کا تعلق میری اور میری ذات تک ہے، اگر وہ میں اچھا عمل کروں گا تو مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر میں نہیں کروں گا تو میں اس سے محروم ہو جاؤں گا، اس کا تعلق میری ذات تک ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے نیکیاں ایسی ہیں اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق میری ذات تک نہیں رہے گا، بلکہ اس نیکی کا تعلق، اس گناہ کا تعلق اس پورے معاشرے کے ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں کیوں نہیں ڈال دیا جاتا اگر اس کے اعمال برے ہیں، یا سیدھا جنت میں کیوں نہیں بھیج دیا جاتا اگر اس کے اعمال اچھے ہیں؟ تو یہ قیامت تک کے لیے اس کے معاملات کو پینڈنگ رکھنا کہ بھی عالم برزخ میں جائے گا، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت کی کھڑکی کھول جائے گی لیکن جنت میں جا نہیں سکتا، برے اعمال ہیں تو جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھل جائے گی لیکن جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انسان کا نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ اصل میں اس کی موت کے ساتھ بند نہیں ہوتا، کئی وہ نیکیاں ایسی کرتا ہے کہ جو بعد میں، اور اس کی وہ نیکیاں اچھائی اور نیکیوں کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی کے بقول کہ نیکیاں اور گناہ یہ بانج نہیں ہوتے، بچے دیتے ہیں۔ کئی نیکیاں بندہ ایسی کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اگلی کئی نسلیں سنور جاتی ہیں، وہ دنیا سے چلا گیا
لیکن خیر کے کیے ہوئے اس کے کام ابھی بھی قیامت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ اور وہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ کئی لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنے اچھے عمل نہیں کیے تھے۔ تو یہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ آپ نے بظاہر ایک بچے کی فیس ادا کر کے پڑھا دیا اس کو تو آپ فارغ ہو گئے، آپ نے سمجھا میں نے شاید 2-4 لاکھ کا فائدہ کیا کہ کسی کی مدد کی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس بچے نے پڑھنے کے بعد اپنے خاندان کو اور اس خاندان میں پھر چل سو چل کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ شاید میری ذات تک ہی محدود ہے، لیکن وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق اس کی ذات تک نہیں، پورے سماج کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے، ریاست اور معاشرے کے ساتھ ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد سائڈ پر ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ بڑا سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ووٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میری ذات کے ساتھ صرف نہیں ہے، اس کا تعلق پوری ریاست اور سماج کے بارے میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے میں اس میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو ہلکا مت لیں۔ لوگ سرسری سے کہہ دو دفع کریں جی چلو یار وہ آیا تھا میں نے کہا کہ چلو اس کو دے دیتے ہیں، ووٹ اس کو دے دیا اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا، ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہمارے محلے کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو نیکی آپ کرنے جا رہے ہیں، جو عمل کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے یا اس پورے معاشرے، ریاست اور حکومت کے ساتھ ہے۔ تو اس کا ثواب بھی جس طرح ہمہ گیر ہے، اس کا گناہ بھی اسی طرح ہمہ گیر۔ اور میں ابھی اس پر الگ سے بات کروں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کانسیپٹ لوگوں کے اندر غلط آ گئے۔ لوگ دینداری کا مطلب ہی اور سمجھنے لگے، بس یہی سمجھ لیا کہ نماز روزہ پڑھ لیا ہے اور ظاہری گیٹ اپ جو ہے وہ دین کے مطابق ہے، داڑھی رکھی ہے، کوئی باقی بھی معاملات ایسے ہیں، ایک گیٹ اپ بنا لیا ہے ہم نے، تو یہ شخص بڑا دیندار ہے۔ اور بھائی یہ دینداری ہو سکتا ہے کہ دینداری سے بڑھ کر یہ فن دینداری ہو، دینداری اور چیز ہے، فن دینداری اور۔ جو ہمارے ہاں فنکار ایسے ایسے ہیں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے پوری نسلیں تباہ کر رہے ہیں۔ بھائی دیندار بندے کا تعارف، اس کی وضاحت ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کا کریکٹر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی سارے لوگ چور ڈاکو کھڑے ہیں تو ہم کس کو ووٹ دیں؟ بھائی پھر بھی آپ اپنی رائے دیں۔ ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ چور جو ہے نا وہ چھوٹا مجرم ہے اور ڈاکو بڑا ہے، تو ڈاکو کو نہ دے، چور کو دے دیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ چور کو دے دیں، میرا مطلب یہ ہے کہ 10-15 لوگ کھڑے ہیں، یار ان میں سے کوئی بہتر بھی ہوگا جس پر آپ کسی حد تک مطمئن ہوں، تو اپنی امانت اس کے حوالے کر دیں، اس کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیں۔ یہ بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ اعمالکم اموالکم، لوگوں تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جو ہمارے اعمال ہیں حکمران عین ان کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیانتدار ہوں گے، اگر ہم صحیح میرٹ پر فیصلہ کرنے والے ہوں گے، نیکی کو پرموٹ کرنے والے ہوں گے، گناہ سے نفرت کرنے والے ہوں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے حکمران بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اور اگر میں اور آپ بے ایمان ہو گئے ہیں، عصبیتوں کا شکار ہو گئے ہیں، اگر میں اور آپ ملاوٹ کرنے والے ہیں، 2 نمبریاں کرنے والے ہیں، تو حکمران بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ لا تسبوا الدہر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو گالی مت دو،
زمانے کو مت گالی دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ زمانے کو کیوں برا کہتے ہو؟ اگر لوگ اچھے ہیں زمانہ اچھا ہے، اگر لوگ برے ہیں زمانہ برا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ فی نفس ہی اچھا اور برا نہیں ہے۔ زمانے کے اچھا اور برا ہونے کا تعلق میرے اور آپ کے اچھا اور برا ہونے سے ہے۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ عین بحیثیت قوم، یہ ہمارے کردار اعمال کا مظہر ہے، پرتو ہے اس کا۔ ان کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، کہ جب ان کے حکمران بے ایمان ہیں، مفادات کے اسیر ہیں، چور اور ڈاکو ہیں، اجتماعی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والے ہیں، تو پھر وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قوم بھی اصل میں اسی طرح کی ہے، کیونکہ جس طرح کی قوم اسی طرح کے حکمران۔ تو ہم اب ٹھیک ہو جائیں تو یقیناً ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور بات کہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا، کہ جو یہ بھی ایک لوگوں کے درمیان، خاص طور پر جو مذہبی طبقہ عوام کے اندر ہے، جو دین سے مذہب سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور پھر ہماری مذہبی قیادت، اگر میں یہ کہوں کہ مذہبی اشرافیہ تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، یہ بھی اسی طرح جس طرح سیاسی اشرافیہ ہے نا، اسی طرح مذہبی اشرافیہ وجود میں آ گئی ہے۔ جس طرح ادھر مافیاز ہیں ادھر بھی مافیاز کھڑے ہو گئے، لوگوں کو مذہب کے نام پر لوگوں کو باقاعدہ بلیک میل بھی کریں گے، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے بھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہند میں ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے آزاد ہے اسلام۔ اور یہ فرمایا کہ یہ خانقاہ کے بارے میں بر صغیر کی ذہنی تشکیل میں خانقاہ اور مسجد کا کردار بڑا زبردست رہا ہے، اور اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ تو غیر کی سازش ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست اس کو اسی معاملے میں رکھو، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ لہٰذا آپ سارے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں اجتماعی معاملات کے بارے میں؟ اور آج کے جدید جو ریاستی نظم ہے اس میں ووٹ کے بارے میں وہ غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی امام حسین کربلا کیا لینے گئے تھے؟ اگر آستانے میں اگر سجادہ نشینی ہی اتنی زبردست تھی، بڑا کوئی خاص منصب تھا، تو ادھر مدینہ میں تشریف رکھتے۔ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ سے بڑی کوئی دنیا میں کوئی آستانہ نہیں ہے، سارے نذرانے ادھر پہنچنے کے لیے تیار تھے، کربلا کیا لینے گئے تھے؟ میں کہتا ہوں کہ ووٹ کے تحفظ کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ خلیفہ وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کے رائے سے منتخب ہو، ملوکیت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، خلافت ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ تو مسلمانوں کے امت کے حق رائے دہی کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر گئے اور اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ تو اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ہمیں شعوری طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست کے نظام کو ٹھیک کرنا یہ دیندار لوگوں کی اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح وہ نماز سے محبت کرتے ہیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور عمرے کو ادا کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف، کہ بعض یہ جو ہمارے کانسیپٹ غلط ہیں ان کو ٹھیک کرنا یہ بڑا ضروری ہے، کہ مذہب کا اور سیاست کا آپس میں تعلق کیا ہے۔
موضوع کے دوسرے حصے کا تعلق یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی شعوری طور پر سمجھیں کہ ووٹ اصل میں ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ووٹ کو ایک معنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ووٹ جو ہے ایک طرح کی گواہی اور شہادت ہے، کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری رائے میں، آپ سے گواہی مانگی گئی ہے نا، اعلان ہوا ہے الیکشن کا اور آپ سے گواہی طلب کی گئی ہے کہ جی بتائیے ان لوگوں میں سے آپ کی گواہی کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے کہ ان میں سے بہتر کون شخص ہے۔ تو اب آپ نے گواہی دینی ہے، اور گواہی کے بارے میں قانون سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ ہمیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ دو گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، جس طرح کوئی بڑے خاص انداز میں بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیک چھوڑ کر آپ نے فرمایا اور تیسرا گناہ بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے جو کسی آدمی کے حق میں آپ دے رہے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ نے بالکل غیر ذمہ دارانہ انداز میں وہ گواہی دے دی، بغیر سوچے سمجھے گواہی دے دی، اس چیز کو جاننا ہی نہیں ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ جس بندے کے حق میں میں گواہی دے رہا ہوں ہو سکتا ہے وہی پارٹی جیت جائے، اور جب وہ پارٹی لوگوں کے اجتماعی حقوق کو پامال کرے گی تو گویا کہ آپ بھی اس جرم کے اندر شریک ہو جائیں گے، غلط آدمی کو اس کے بارے میں شہادت اور گواہی دینے کے نتیجے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی کہ وہ گواہی ہے، جھوٹی گواہی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ تیسرا بڑا گناہ، گناہ کبیرہ وہ جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ کاش اللہ کے نبی بس کر دے، اتنی دفعہ آپ نے یہ بات کی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ لوگوں، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3599، جھوٹی گواہی 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھے کہ جو ووٹ آپ دینے جا رہے ہیں نا، یہ گواہی ہے جو کسی آدمی کے حق میں آپ نے دینی ہے۔ خبردار ہو کے گواہی دینا، کسی غلط آدمی کے حق میں گواہی مت دینا، اس لیے کہ اس گواہی کے بارے میں آپ سے اور مجھ سے سوال ہونا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دفع کرو، ہم دیتے ہی نہیں ہیں گواہی، گواہی دینی ہے ضروری۔ میں نے شروع میں یہی بات کی تھی گفتگو کے آغاز میں کہ آپ الگ نہیں ہو سکتے اس نظام سے، آپ کے الگ ہونے کا بھی نقصان ہوگا۔ جو لوگ موجود ہیں ان میں سے نسبتاً بہتر کون ہے؟ چلیں آپ کے معیار پر کوئی نہیں ہے، جو نسبتاً بہتر ہے اس کو آپ اس کے بارے میں گواہی ثبت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپاؤ،
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کا ذاتی طور پر نیک ہونا کافی نہیں ہے کہ خود بڑا اچھا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، یہ اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ اپنا ماحول بھی دیکھیں، اس ماحول کو ٹھیک کرنا بھی میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ ہم کتنا حصہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اگر اس سے کوئی پیچھے ہٹا تو گویا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ لہذا ووٹ کی پہلی حیثیت سو بالکل شہادت اور گواہی کے مماثل ہے۔ لہذا ایک تو لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جھوٹی گواہی نہ دیں، غلط آدمی کے حق میں گواہی نہ دیں، اس لیے کہ اس کی باز پرس ہوگی۔ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ گواہی کے پیسے لینے چاہیے؟ یعنی کسی کے حق میں ہم نے گواہی دینی ہے تو کیا پیسے لے کے گواہی دیں گے؟ بریانیاں اور کھانے کھا کے کسی کے حق میں گواہی دیں گے؟ اپنی رائے کو چند لقموں کے بدلے میں ہم بیچ دیں گے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ گواہی حق اور سچ کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گواہی دے کہ میں نے حق کے لیے گواہی دینی ہے، سچ کے لیے گواہی دینی ہے، اور اپنی گواہی کو بیچنا نہیں ہے۔ دوسری حیثیت میرے اور آپ کے ووٹ کی، وہ کہہ لیجئے کہ سفارش کی ہے۔ گویا کہ ہم کسی آدمی کی سفارش کر رہے ہیں کہ جی اس کو رکھ لیں، میرے خیال میں یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ اور وہ سفارش ہمیں اس نقطہ نظر سے کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے مستقبل کا محافظ بنے گا۔ ہماری آنے والی پیڑھی اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس جماعت کو، اس فرد کو، اس شخص کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں، اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کوئی صحیح سفارش کرتا ہے، ووٹ کیا ہے؟ سفارش ہے۔ جو کسی صحیح بندے کی سفارش کرتا ہے، لیکن سفارش کیا ہے؟ وہ سفارش حسنہ ہے، اچھی سفارش ہے، صحیح آدمی کی سفارش ہے، میرٹ پر سفارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی آدمی کی اچھی سفارش کی تو فرمایا کہ یکن لہ نصیب منہا، اب جس کی اس نے سفارش کی ہے آگے جا کے اس نے واقعتاً ہی اس کے ووٹ کی قدر کی ہے، اس نے ووٹ کو عزت دی ہے۔ تو جو وہ اچھے عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب اس ووٹر کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور فرمایا کہ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جس کسی نے غلط سفارش کی، غلط آدمی کی سفارش کی، تو فرمایا یکن لہ کفل منہا، اب جو جرم اس سے سرزد ہوں گے، جن جرائم کا وہ ارتکاب کرے گا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے میں اپنا ووٹ ڈالے گا، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی میں وہ بھی ممد و معاون بن کر کھڑا ہو گیا ہے، تو پھر جو اس کو آگے بھیجنے والا ہے نا، وہ بھی اس کے گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں یقول لہ کفل منہا، اس کے کیے ہوئے میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا۔ میں اور آپ پوری دیانتداری کے ساتھ سفارش کریں، ہو سکتا ہے کہ آگے پہلے تو بندہ ٹھیک تھا، آگے جا کر اس گڑبڑ کر دی ہے، تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پھر بھی اس کا طریقہ یہ ہے، دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ایک جماعت پر اعتماد کیا، ایک فرد پر اعتماد کیا، اب وہ جماعت اور وہ فرد اپنے منشور کے مطابق کھڑا ہی نہیں ہے، تو اس کا احتساب کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، جب لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر ہو، یہ قوموں کا جاہل ہونا
حکمرانوں کے سب سے زیادہ فائدے میں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا مسل کی مسائل میں لڑنا یہ حکمرانوں کے فائدے میں ہے۔ اگر وہ شخص گڑبڑ کرے گا تو اس کا وبال اس شخص پر ہوگا جس نے اس کی سفارش کی ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو مسلمانوں کا حکمران بنایا، اس کی سفارش کی، حالانکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب و سنت کو جاننے والا ہے، تو ایسے شخص نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو میری اور آپ کی جرت ہے کہ ہم خیانت کا حساب قیامت کے دن دے سکیں؟ میں کہتا ہوں قیامت تو بعد والا معاملہ ہے نا، دنیا کے اندر بھی ہم اس خیانت کا جو وبال بھگتیں گے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور دیکھ لیجئے کہ جس بددیانتی کا ہم لوگوں نے بحیثیت قوم مظاہرہ کیا ہے کہ کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے ہم نے حکمران بنائے ہیں، ایسے لوگوں کی ہم نے سفارش کی ہے کہ پورا ملک ہی بیچ کے کھا گئے ہیں۔ IMF سے قرضے لیتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ اب تم ٹیکس دو تاکہ ہم وہ قرضے اتار سکیں۔ جب لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو لوگ ان کا احتساب کریں گے، ان حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا، تمہاری سفارش کی تھی، تمہیں آگے بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ تم پورا ملک بیچ کر کھا جاؤ۔ جس شخص کا ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کون پہچانے گا؟ بھئی میں اور آپ اس کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو بھی ایک دینی فریضہ سمجھیں۔ یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، عین دین ہے کہ آپ صحیح شخص کا انتخاب کریں۔ غلط آدمی کی سفارش کی تو میں نے عرض کیا کہ دوسری حیثیت ہے ووٹ کی، وہ سفارش کی ہے۔ تو پھر دیکھ لیجئے کہ جس کی ہم نے سفارش کی ہے، اگر صحیح بندے کی سفارش کی ہے تو اس کی ہر نیکی کا ثواب اور اجر بھی ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر غلط آدمی کی سفارش کی ہے تو پھر تگڑے ہو جائے، پھر اس کی سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں تو ملے ہی ملے۔ تیسری حیثیت ہمارے ووٹ کی وہ وکالت کی ہے، یعنی اصل میں اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں تو اسمبلی میں نہیں جا سکتا، لیکن میں اپنا وکیل اس شخص کو بنا رہا ہوں، یہ وہاں جا کے میری وکالت کرے گا، اس کا کہا ہوا میرا کہنا ہوگا، اس کا موقف میرا موقف ہوگا، اس کی بات میری بات ہوگی۔ یہی ہوتا ہے نا وکیل، جس کو آپ عدالت میں جج کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور خود پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے آپ کا موقف پیش کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ہم نے اپنے ذاتی معاملات کے اندر کبھی اس چیز کو برداشت کیا کہ ہمارا وکیل بے ایمان ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، نااہل ہو؟ کبھی ہم اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اگر وکیل تھوڑا سا کمزور ہونا تو ہم وکیل بدل دیتے ہیں کہ یار یہ وکیل ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کو ہم نے کھڑا رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ہم مقدمہ ہی ہار جائیں۔ اور آپ ایک ایسے شخص کو وکیل بنا کے اسمبلی کے اندر بھیج رہے ہیں جس کے ہاتھ میں پورے ملک اور قوم کی تقدیر ہے، تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم صحیح شخص کو اپنی وکالت سونپیں۔ تو لہٰذا اگر وہ وکیل ہمارے ذاتی معاملات کے اندر اہل ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے، تو ہمارے اجتماعی معاملات کے اندر بھی اسے ایسے ہی اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ ووٹ کی چوتھی حیثیت جو ہے وہ امانت کی ہے۔ میں اور آپ اصل میں ووٹ کو ایک امانت کے طور پر دوسرے آدمی کے سپرد کر رہے ہیں اور اس کو اپنی اس امانت کے ذریعے پورے ملک کی امانت سونپ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے لوگوں امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرنا۔
اگر ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھایا ہوتا ماضی کے اندر تو آج یہ حال نہ ہوتا پاکستان کا کہ ہماری کرنسی افغانستان سے بھی نیچے چلی گئی، ہماری معیشت جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلی گئی ہے، جس کو ہم نے اس لیے الگ کر دیا تھا کہ یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ دنیا میں ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود خود وہ اثاثے ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے ہوئے کہ ہمارا کوئی وزن ہوتا، ہماری کوئی حیثیت ہوتی، ہماری طاقت کسی بنیاد پر کھڑی ہوتی تو آج غزہ اور فلسطین کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ کس طرح کا ایٹم بم آپ نے بنا لیا، ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اس لیے مصیبت بنا ہے کہ آپ نے اور میں نے، ہم نے مل کے اس ملک کی زمام اختیار اور اقتدار ایسے لوگوں کے سپرد کیا ہے جن کا لوگوں کے اجتماعی مفادات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پاکستان جائے باہر کے اندر، وہ اپنے کاروبار کی بات کریں گے، اپنے مفادات کی بات کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امانت ہے جو کسی کے سپرد ہم کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ یہ امانت کسی کو سونپتے ہیں کہ وہ اس میں پوری دیانتداری کا مظاہرہ کرے گا، اس میں کسی طرح کی بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ لہذا میں اور آپ اس وقت جب کہ اگلا جمعہ الیکشن کے بعد آئے گا تو میں نے یہ لازم سمجھا کہ میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں کہ اس کو آپ ایک اجتماعی مسئلہ سمجھیں۔ اس ووٹ کو آپ نے شہادت سمجھنا ہے تو کسی غلط آدمی کے بارے میں گواہی مت دیں۔ اگر آپ اس کو امانت سمجھتے ہیں تو کسی کی ایسے شخص کے سپرد آپ یہ امانت مت کریں کہ جو بددیانت اور خیانت کرنے والا ہو۔ اگر آپ اس کو وکالت سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل مت بنائیے جس کے اندر اہلیت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، وہ آپ کی وکالت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سفارش کر رہا ہوں تو سفارش اچھی کیجیے، اس لیے کہ یہ سفارش وہ ہے کہ جو بانجھ نہیں ہے۔ اس سفارش کے نتیجے میں پورا ملک اور پوری قوم آپ کسی کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم کا مستقبل دو میں لگ جائے۔ آپ بے ایمان اور گھٹیا قسم کے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب کر کے یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے بھی اسی طرح کی لوگ اور پیچھے بھی اسی طرح کی قوم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا سمجھیں۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام پورے اس نظام عبادت کو شعوری طور پر بجا لائیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ نظم ریاست کے اندر بھی ہم اپنا جو ویژن ہے اس کو پوری طرح بروئے کار لائیں اور ایسے لوگوں کو اسمبلی تک پہنچائیں کہ جو صحیح معنوں میں ہماری اس امانت کا تحفظ کر سکیں، جو صحیح معنوں میں ہماری وکالت کا حق ادا کر سکیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شعوری طور پر دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاست اور سیاست کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی باقاعدہ ثواب سمجھ کے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے ختم کر لینے کا ہوں کہ جب یہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی نا، علوی تحریک جب چلی تو اس میں علوی شہزادوں نے جب بنو امیہ کے خلاف بغاوتیں کی اور پھر بنو عباس کے خلاف بغاوتیں کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ آج چونکہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے، نبوی طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور جو لوگ اس حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آج ان کی مدد کے لیے نکلنا غزوہ بدر میں نکلنے کے مماثل ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔